خرم صاحب ایسے بتائیے تو صحیح ہے، آپ لوگ ان لوگوں نے آپ کو انکار کر دیا سینٹر میں آپ کا بوجھ بانٹنے کا، تو پھر آپ لوگ بلوچستان میں ان کا بوجھ بانٹنے کیوں چلے گئے؟ کیا ہر جگہ اقتدار ہی ہر چیز ہونی ہے کہ ہر چیز اس کے لیے سبسربینٹ ہو جاتی ہے؟ انکار نہیں کیا. کیا سر؟ یہ ہمارے دوستوں نے، ان کا بھی یہ خواہش تھی. نہیں نہیں، خرم صاحب سے پوچھتا ہوں نا، خرم صاحب بتائیں نا آپ لوگوں کو اتنی ڈسپریشن کیا ہے؟ انہوں نے آپ سے سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائی تو آپ بلوچستان میں گورنمنٹ بنانے کیوں چلے گئے ان کے ساتھ؟ صرف یہ ہے نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے ہی ایک خبر دی تھی نہیں، ہماری تو کہ ہر جگہ میرا سوال اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، there's a context to this، کہ بڑا کلیئرلی کنوے کر دیا گیا تھا دو چیزیں آپ لوگوں کو. ایک تو پی ایم ایل این کو کنوے کر دیا گیا تھا کہ اگر آپ سینٹر میں گورنمنٹ نہیں بنائیں گے تو آپ کو پنجاب کی گورنمنٹ بھی نہیں ملے گی، اور آپ لوگوں نے پوری کوشش کی، ڈیلے بھی کیا کہ کسی طرح اتنا پریشر بن جائے کہ پیپلز پارٹی مجبور ہو جائے وزارتیں لے لے آپ سے اور آپ کے ساتھ شیئر کرے. پیپلز پارٹی نے اپنے کارڈ ٹھیک کھیلے، وہ اب آپ کو لینی پڑی ہے. اگر کہ پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تیار نہیں تھی سینٹر میں چلنے کی تو آپ لوگ بلوچستان میں ان کے ساتھ کیوں گئے؟ چلانے دیتے ہیں کو بلوچستان میں خود ہی. وہاں بھی کسی نے آپ کو کہا تھا کہ نہیں آپ لوگ بلوچستان کو تو بالکل کوئی چھیڑخانی نہ کریں؟ دو باتیں جی. ایک تو مسلم لیگ نون کی یہ ہماری خواہش بھی ہے اور پالیسی بھی ہے کہ غلبہ اور ملبہ ساتھ چلنا چاہیے. جو غلبہ چاہتا ہے وہ پھر ملبہ بھی اٹھائے. تو پیپلز پارٹی نے وفاق میں ملبہ اٹھانے سے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی ہم ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں لیں گے، لیکن اگر ایک مثبت ریلیشن شپ کے ذریعے گورنمنٹ چلتی ہے. ابھی دیکھیے صرف یہاں سامنے اسپیکر اور چیئرمین سینٹ اور صدر خبر نہیں ہے، 3 مہینے بعد بجٹ آنا ہے. بجٹ کا پاس کروانا بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا حکومت بنانا. تو یہاں اگر ایک مثبت ریلیشن شپ کے ذریعے پارٹیاں آپس میں ایک ساتھ چلتی ہیں تو کوشش تو وہی ہوگی کہ پاکستان جو معاشی اس وقت گراوٹ کا شکار ہے اس کو استحکام دیا جائے. تو سیاسی استحکام پہلے آئے گا، اس کے بعد معاشی استحکام آئے گا. لیکن مجھے اور اب یہ بعض بتائیں، صوبوں میں جو حکومتیں ہیں ان کا براہ راست پاکستان کا جو معاشی استحکام ہے اس پر زیادہ اثر نہیں ہے. دیکھیں ہمیں وفاق سے ہی جو معاشی استحکام ہے اس کا منبع پھوٹتا ہے، کیونکہ تمام جو میجر پالیسیز ہیں وہ ساری وفاق میں بننی ہے. اس لیے وفاق کا جو سیاسی استحکام ہے وہ زیادہ ضروری ہے. لیکن خرم صوبوں ایک میں چیز تو صرف بتائیں، یہ ہے کہ آپ نے ایک خدمت آپ کا نے مقابلہ کرنا ہے کہا جو کہ انشاءاللہ بلوچستان میں بھی کریں گے. آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کہا جن کو غلبہ چاہیے ان کو ملبہ بھی اٹھانا چاہیے، وفاق میں نہیں ہو رہا. لیکن جب بجٹ پاس ہوگا اور پھر آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت ہونے کے بعد جب اور سخت پالیسی ڈیسیژنز ہوں گی، بجٹ میں بھی پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ مل کے پاس کروائے گی. آئی ایم ایف پروگرام کی جو شرائط ہیں ان کی پالیسیز کو بھی سپورٹ کرے گی، ان کی بیسس پہ ہی آپ لوگ کر سکیں گے. تو کیا پیپلز پارٹی ملبے سے بچ سکے گی جو ان کا خیال ہے؟ جی کوشش تو یہ کریں گے لیکن مشکل ہو جائے گا، کیونکہ پارلیمان میں جب ایک دفعہ تو صرف یہ نہیں کہ بجٹ پاس بھی ایک میجر ایفیکٹ ہوگا. اس سے پہلے بھی جو آئی ایم ایف کا پروگرام تو مارچ میں اس کی نیگوسیشن شروع ہو جائے گی، کیونکہ اس وقت جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک حکومت بنے. تو لہذا ان کے لیے مشکل ہوگا. انہوں نے کوشش بھی کی ہے ایک سیاسی طور پہ اپنے آپ کو کچھ ایک فاصلہ کریٹ کرنے کی، لیکن بہرحال جب پارلیمان میں ووٹ ہوگا تو پھر تو ان کو ذمہ داری اٹھانی پڑے گی اور اٹھانی بھی چاہیے. دیکھیے ایک مشکل وقت ہے پاکستان کے اوپر، اور اگرچہ ہم سب اپنے سیاسی مستقبل کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، لیکن یہاں جب اگر انشاءاللہ اگلے 15 مہینے میں کوئی معاشی استحکام آ جاتا ہے تو وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے اور چاروں صوبوں کے لیے بہتر ہے، اگر چاہے ہم سیاسی اس کی ذمہ داری اٹھانا چاہیں یا نہ اٹھانا چاہیں.